بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ دوستو لائک ضرور کر دیا کریں، شکریہ۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ یہ بدقسمتی ہے کہ ہمارے حکمران کبھی بھی ہم جیسے نہیں ہوتے، لیکن میں تم کو اتنا ضرور بتا دوں کہ ان چہروں کی تبدیلی سے قوموں کے سفر میں کوئی خاص فرق نہیں پڑتا۔ منزل پر پہنچنے میں ذرا سی دیر سویر ضرور ہوتی ہے، مگر آخر کار منزل مل ہی جاتی ہے۔ تمہاری منزل کیا ہے؟ ویرا نے بالکل سپاٹ بلکہ بے رحمانہ انداز میں پوچھا۔ میں اس وقت اسحاق گینٹی کی موت اور کینوپ کی بحالی کے سوا میری کوئی اور منزل نہیں ہے۔ دیر ضرور ہو رہی ہے، مگر مجھے یقین ہے کہ میں اپنی منزل پالوں گا۔ ویرا بے اختیار ایک گہرا سانس لے کر بولی۔ تمہیں ہلکے ہلکے چرکے لگانے کے چکر میں یہ پوچھنا ہی بھول گئی کہ کراچی والوں سے تمہاری کیا بات ہوئی ہے۔ وہاں کی خبریں اعصاب شکن اور روح فرسا ہیں۔ میں نے سر جھکا کے نیچی آواز میں جواب دیا۔ بجلی گھر میں کھلی تقریب کاری ہوئی ہے۔ اوہایو سے پرزے پہنچے بغیر پلانٹ دوبارہ چلایا ہی نہیں جا سکتا۔ اوہایو میں CIA اور رنگس والے ان پرزوں میں کسی بدماشی کا منصوبہ بنائے بیٹھے ہیں اور ہم یہاں بیٹھے جوک مار رہے ہیں۔ پتہ نہیں وہاں کیا ہونے والا ہے۔ کیا مطلب؟ میرے جواب پر ویرا بری طرح چونک پڑی۔ کیا اوہایو سے کراچی بھیجے جانے والے مشتبہ پرزے ایٹمی بجلی گھر کے لیے جا رہے ہیں؟ بدقسمتی سے ایسا ہی ہے، میں نے پزمردہ لہجے میں کہا۔ جینی کے دیے ہوئے کاغذات میں رنگس کے اوہایو آفس کا پتہ ضرور ہوگا۔ ہمیں دیکھنا ہوگا کہ وہ لوگ کراچی بھیجے جانے والے پرزوں میں کیسی گڑبڑ کا پروگرام بنائے بیٹھے ہیں۔ ہمیں اپنا دماغ تھکانے کی کوئی ضرورت نہیں۔ تم بھول رہے ہو کہ میری سہیلی جینی رنگس میں اسحاق گینٹی کے بعد سب سے بڑے عہدے پر فائز ہے۔ مجھے اچھی طرح معلوم ہے، لیکن میں تمہاری اس بد چلن سہیلی کی نظروں کی تحریر پڑھ چکا تھا۔ میرے بجائے تم یہ بھول رہی ہو کہ وہ مجھے اپنے گھر مدعو کرنے کی خواہاں ہے۔ تم نے اس سے اپنی کسی بھی ضرورت کا اظہار کیا تو وہ کوئی نامناسب مطالبہ پیش کر دے گی۔ بکواس! وہ سر جھٹک کر بولی۔ جینی تھوڑی سی اوباش ضرور ہے، مگر وہ لمحاتی محرکات کے زیر اثر مردوں پر ڈورے ڈالتی ہے۔ ان کو اپنی جان کا روگ ہرگز نہیں بناتی۔ وہ اتنی کمزور ہوتی تو اب تک کئی بار شادیاں کر چکی ہوتی۔ اگر تمہارا یہ قیاس درست ہے تو وہ ہماری بھرپور مدد کر سکتی ہے۔ یہاں پہنچنے کے بعد میں اس کے بارے میں کئی بار سوچ چکا ہوں، مگر زبان کھولنے کی ہمت نہیں کر سکا تھا۔ تم نے اس ہرجائی لڑکی کو بہت غلط سمجھا ہے۔ جب تک تم اس کے سامنے موجود تھے وہ تمہارے ساتھ وقت گزارنے کے لیے مری جا رہی تھی۔ اب تک وہ تمہیں بھول کر کسی اور کو اپنے ذہن میں بسا چکی ہوگی۔ وہ ایسا مرد ہوگا جو اس کے اشاروں پر بے چون چرا عمل کر سکے۔ ویرا نے پورے اعتماد کے ساتھ وہی کچھ کہہ ڈالا جو اس کے ذہن میں سمایا ہوا تھا۔ پھر اس سے رابطہ کرنے میں تاخیر نہ کرو۔ اس جیسی مجرد لڑکیاں سورج کے غروب ہونے کے ساتھ ساتھ خود بھی دھندلکوں میں اترتی چلی جاتی ہیں۔ ویرا نے ہاتھ اٹھا کر مجھے خاموش کر دیا اور خود فون پر مصروف ہو گئی۔ اس تمہید کے بعد یہ اندازہ لگانا دشوار نہیں تھا کہ وہ جینی سے بات کرنی چاہ رہی تھی۔ میں اٹھ کر ٹیلی ویژن کے قریب پہنچ گیا، کیونکہ اس پر خبروں کے آغاز کا سلائیڈ دکھایا جا رہا تھا۔ خبریں بہت بوجھل اور اندوہناک تھیں۔ ہارلم کے فسادات میں ضائع ہونے والی انسانی جانوں کا تخمینہ 19 تک جا پہنچا تھا۔ ان میں وہ 6 افراد بھی شامل تھے جو رنگس کی 2 گاڑیوں کے ساتھ لقمہ اجل بنے تھے۔ رنگس کی دوسری گاڑی کا زخمی ڈرائیور بھی بعد میں زخموں کی تاب نہ لا کر چل بسا تھا۔ اس طرح سکور کچھ یوں ہو گیا تھا۔ ان مقابلوں اور حملوں میں بلیک ڈیڈ نے اپنے 13 حامیوں یا حمایتیوں کی بھینٹ دینے کے بعد آئزک بیل یا رنگس کے 6 آدمیوں کا خون کر دیا تھا۔ آئزک بیل جیسے نامور موذی کے مقابلے میں بلیک ڈیڈ کی وہ کارکردگی قابل رشک تھی۔ جاؤ، وہ کتیا کی پلی تم کو بلا رہی ہے۔ ویرا کی زہریلی آواز نے مجھے چونکا دیا۔ اس وقت میرا ذہن ٹیلی ویژن کی خبروں میں ڈوبا ہوا تھا۔ ویرا کی للکار سننے کے کئی ثانیوں بعد مجھے اندازہ ہو سکا کہ وہ مجھے جینی سے ہونے والی گفتگو کا خلاصہ سنا رہی تھی۔ اس کے لیے میرے بجائے کتے کا کوئی پلا بھیج دو تو زیادہ مناسب رہے گا۔ سر پر سوار ہو کر دادا گیری سے محبت کرنے والی عورتوں کے تصور سے ہی مجھے وحشت ہوتی ہے۔ ایسی روکی پھیکی باتیں کرنے کی ضرورت نہیں۔ مجھے یقین آ چکا ہے کہ ساری بدنیتی اسی کی ہے۔ وہ تم سے کچھ زیادہ ہی متاثر ہو گئی ہے اور اپنے کولمبس آفس کی سرگرمیوں کی رپورٹ دینے کے عوض تم کو اپنے گھر بلا رہی ہے۔ حیرت ہے تمہاری گہری سہیلی ہوتے ہوئے وہ تم سے اس قدر کھل کر ایک گھٹیا مطالبہ کر رہی ہے۔ میں نے جینی کی فرمائش پر اپنی خوشی کو دباتے ہوئے ترش لہجے میں کہا۔ اس نے کھل کر کچھ نہیں کہا، یہ میرا تجزیہ ہے۔ ویرا بولی۔ اس نے یہ بتایا ہے کہ گھر پر موجود اس کا کمپیوٹر لوکر ایریا نیٹ
نیٹ ورک کے ذریعے دفتر کے کمپیوٹر سے منسلک ہے، تم اس کے پاس پہنچ جاؤ تو وہ اسی وقت کولمبس آفس کا شیڈول چیک کر کے بتا سکتی ہے کہ اوہایو سے پرزوں کی کھیپ کب اور کیسے نیو یارک پہنچے گی۔ ہماری توجہ اوہایو مرکوز ہے، پھر یہ کولمبس کا ذکر کہاں سے نکل آیا؟ احمقانہ باتیں مت کرو، وہ برا سا منہ بنا کر بولی۔ اوہایو ایک ریاست ہے اور کولمبس اس کا مرکزی شہر ہے۔ اس ریاست میں رنگس کی سرگرمیاں کولمبس آفس ہی سے کنٹرول کرتا ہے۔ جانا ہے تو دیر مت کرو، جینی کے مدہوش ہونے سے پہلے اسے پکڑ لو۔ طبیعت تو نہیں چاہتی کہ ایسی گھٹیا لڑکی کی شکل دوبارہ دیکھوں جو اپنی سہیلیوں کے بوائے فرینڈز پر نگاہیں رکھتی رہے، مگر مسئلہ گمبھیر ہے، اپنی غرض کے لیے جانا ہی ہوگا۔ میرے لہجے کی بے دلی نے ویرا کو خوش کر دیا، وہ مربیانہ انداز میں بولی، تمہاری بات مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ تم میرے ذاتی استعمال کی کوئی بے جان چیز نہیں ہو جسے دوسروں کو مستعار دیا جا سکے۔ تمہارے جذبات میرے لیے قابل قدر ہیں، لیکن اس وقت مجبوری ہے۔ ذرا سی دیر کے لیے جینی سے اپنی نفرت کو دبا کر تم تیزی سے پیش رفت کر سکتے ہو۔ وہ جس نفرت کا ذکر کر رہی تھی اس کا سرے سے کہیں وجود ہی نہیں تھا۔ قدرت نے جینی کو فیاض کے ساتھ ایسے حسن اور سراپا سے نوازا تھا کہ وہ جس کی طرف نظر بھر کر دیکھ لے وہ اسے آسانی سے نہیں بھول سکتا تھا۔ اور پھر اس نے مجھ سے تو کافی دیر تک بڑے دل ربایانہ انداز میں گفتگو کی تھی۔ اگر آئزک بیل کباب میں ہڈی کی طرح اچانک اس کے دفتر میں نہ آ دمکتا تو جینی اسی وقت بہت کچھ طے کرنے کے موڈ میں نظر آ رہی تھی۔ ابھی تم نے جینی کی مدہوشی کا ذکر کیا تھا، میں نے ویرا کو یاد دلایا۔ اگر اس نے نشے میں بہک کر میرے ساتھ دست رازی کی کوشش کی تو میں اس کے دماغ پر چھائی ہوئی کوہر جھاڑنے میں ذرا بھی دیر نہیں لگاؤں گا۔ بعد میں تم مجھ سے کوئی شکوہ نہ کرنا، تم اس کا سر بھی پھاڑ دو گے تو میں تم سے کوئی شکوہ نہیں کروں گی۔ میری ان باتوں سے ویرا کو سکون مل رہا تھا اور اس کا اعتماد مستحکم ہوتا جا رہا تھا۔ بس یہ دھیان رکھنا کہ مطلوبہ معلومات حاصل ہونے تک تمہیں اس کی ناز برداریاں کرنی ہوں گی۔ اس کی تم پرواہ نہ کرو، میں آڑے وقت میں اپنا کام نکالنا جانتا ہوں۔ ویرا کے پاس جینی کا پتہ موجود تھا، اس نے وہ پتہ ایک رکے پر منتقل کر کے میرے حوالے کیا اور ایک مرتبہ پھر فون کی طرف متوجہ ہو گئی۔ ویرا نے جینی کو میری آمد کی اطلاع دے کر فون بند کیا تو میں روانگی کے لیے تیار تھا، ایسی ٹیکسی پکڑنا جسے کوئی مقامی کالا یا گورا چلا رہا ہو۔ نکلنے سے پہلے ویرا نے مجھے مشورہ دیا وہ کسی زحمت کے بغیر تمہیں جینی کے دروازے پر پہنچا دے گا۔ ٹیکسیاں چلانے والے تارکین وطن بس مین ہیٹن کے بادشاہ ہوتے ہیں، یہاں سے نکلتے ہی بھٹکنا شروع کر دیتے ہیں۔ میں نے کسی مقصد کے بغیر ویرا کو آنکھ ماری اور کمرے سے نکل گیا۔ میں ہوٹل سے باہر نکلا تو ایک معمر یورپی جوڑا ٹیکسی سے اتر رہا تھا۔ ڈرائیور اپنی گندمی رنگت کی وجہ سے ایشیائی نظر آ رہا تھا۔ ویرا کی ہدایت کے مطابق مجھے اس کو نظر انداز کر دینا چاہیے تھا، مگر جینی کے گھر کی طرف سفر کے پہلے ہی مرحلے پر میں نے ویرا کے مشورے سے انحراف کا فیصلہ کر لیا۔ تم کوئز کے علاقے سے واقف ہو؟ ٹیکسی خالی ہونے کے بعد میں نے کھڑکی پر جھک کر ڈرائیور سے انگریزی میں سوال کیا تو مجھے محسوس ہوا کہ پچھلے چند ہی دنوں میں میرا انگریزی لب و لہجہ غیر ارادی طور پر بگڑ کر امریکی ہو چکا تھا۔ سر جی، پورا نیو یارک اور نیو جرسی میرا دیکھا بالا ہے۔ ڈرائیور نے فخریہ مسکراہٹ اور پورے اعتماد کے ساتھ اردو میں جواب دیا۔ ہارلم کے علاوہ جہاں کہو گے پہنچا دوں گا۔ میں نے دروازہ کھول کر اس کے برابر والی نشست پر بیٹھتے ہوئے پوچھا، کیوں ہارلم کیوں نہیں جاؤ گے؟ کالے مار مار کر برقع سے نکال دیں گے۔ وہ ٹیکسی کو ایک جھٹکے سے آگے بڑھاتے ہوئے بے فکری سے بولا، شاید تم ٹیلی ویژن یا اخبار نہیں دیکھتے، کل سے وہاں دو بدماشوں میں زبردست مقابلہ ہو رہا ہے، 19 آدمی اپنی جانوں سے ہاتھ دھو چکے ہیں۔ میرے لیے وہ پسندیدہ موضوع تھا، میں نے اسے اکسانے کی نیت سے کہا، بدماشوں میں مقابلہ؟ میں نے تو سنا ہے کہ وہاں کسی کے قتل پر بلوے ہو رہے ہیں۔ یہ سب بہانے ہیں، رنگس والوں سے ہارلم کے کسی دادا گیر کا پھڈا ہو گیا ہے اور یہ ساری خون ریزی اسی وجہ سے ہو رہی ہے۔ یہ بات پورے شہر میں پھیلتی جا رہی ہے، مگر اخبار والے اسے چھاپنے کی ہمت نہیں کر سکتے۔ ان بیچاروں کی اپنی مجبوریاں ہوتی ہیں، آج سچ چھاپ دیں گے، کل ان کے دفتر میں کوئی بم پھٹ پڑے گا۔ اس کے لب و لہجے میں پنجابی رنگت محسوس کرتے ہوئے میں نے پوچھا، بہت کھل کر باتیں کرتے ہو، کہاں کے رہنے والے ہو؟ وہ بے ساختہ ہنس پڑا، دوست کہتے ہیں کہ میں پکا لاہوریا ہوں، وہیں پیدا ہوا، روزی یہاں کما رہا ہوں، لیکن آرزو یہ ہے کہ آخر میں مٹی داتا کی نگری کی ملے۔ آپ کہاں سے آئے ہو؟ گھر سے آیا ہوں، تمہارا اندازہ اور تجربہ کیا کہتا ہے؟ میں نے بات اسی پر ڈال دی، وہ جو تم نے پہلے بتایا تھا نا کوئز کے بارے میں اسی وقت سمجھ گیا تھا کہ تم کراچی والے ہو۔ وہ ہنس کر بے پرواہی سے بولا، کراچی والے بہت ہوشیار بلکہ چالاک ہوتے ہیں، ہر کام دیکھ بھال کر اور بہت احتیاط سے کرتے ہیں۔ اپنے پینڈو بھائی تو یہاں آ کر شروع سے آخر تک اس طرح ڈرے سہمے رہتے ہیں جیسے ویزے کے بغیر آئے ہوں، گرا کا مال خرچ کر کے
گوروں سے دبنے والے ایسے لوگوں پر مجھے بہت غصہ آتا ہے، وہ ہمارے جیسے نروں کا نام بھی خراب کرتے ہیں۔ اپنے ہم وطنوں سے خاصے مایوس اور بد دل نظر آتے ہو۔ میں نے کہا یہ نہ کہو، وہ اپنی نشست پر پہلو بدل کر بولا، یہاں اپنا نام اونچا ہے، ابھی کچھ دن پہلے یہاں کے سارے اخباروں میں بڑے بڑے اشتہار چھپے تھے، ڈینی نام کا کوئی پاکستانی جیالہ ہے جس کو پکڑنے کے لیے $1 ملین کا انعام اور پتہ نہیں کیا الا بلا تھا، وہ کوئی آفت چیز ہوگا، ورنہ یہ سالے امریکی کسی کی پرواہ نہیں کرتے، کوئی کچھ بھی کہتا اور کرتا رہے، یہ اپنے کام سے کام رکھتے ہیں اور اسے پورا کر کے ہی دم لیتے ہیں۔ اگر میں یہ کہوں کہ میں ڈینی ہوں، نہ جانے فخر و غرور کی ایک طاقتور نسلی لہر مجھ سے کیوں وہ بے ساختہ فکرہ کہلوا گئی۔ اس نے اسٹیئرنگ پر ہاتھ مار کر زور سے ایک کہکہا لگایا اور کہا، کہہ کر دیکھو، میں تمہیں کوئنز کے بجائے پاگل خانے پہنچا دوں گا، ایسے بےہودہ مذاق کی سزا دینے کے لیے میں اپنے کرائے کی پرواہ بھی نہیں کروں گا۔ ٹیکسی کب سے چلا رہے ہو؟ جذباتی غلبے سے بچنے کے لیے میں نے یک موضوع بدل دیا۔ 3 برس سے، اس نے کسی تعامل کے بغیر جواب دیا۔ میں انجینئرنگ یونیورسٹی کا گریجویٹ ہوں، دن میں سول انجینئر ہوتا ہوں، شام میں ٹیکسی چلاتا ہوں تاکہ اپنی 7 بہنوں کے لیے جلد از جلد کوئی بندوبست کر سکوں۔ وقت گزر گیا تو پھر وہ اپنے اپنے گھروں کو سدھارنے کی بجائے اماں کے گھر میں بیٹھی آپس میں لڑتی رہیں گی، اور تم بے ساختہ میری زبان سے ایک جارحانہ سوال آزاد ہو گیا۔ وہ ہنسا اور بولا، جب تک یہاں ہوں کوئی مسئلہ نہیں، بیوی نہ صحیح ہر روز نئی بیبی مل جاتی ہے، رات سکھ چین سے گزر جاتی ہے، بہنوں کے گھر آباد ہو جائیں گے تو میں بھی کچھ سوچوں گا۔ اس کا لہجہ سرسری تھا مگر اس کے اندر کا کرب مجھ سے پوشیدہ نہ رہ سکا۔ تھوڑی دیر کے لیے ہم دونوں ہی خاموش ہو گئے۔ اب ہم مین ہیٹن کو مشرق سے ملانے والی کوئز مڈ ٹاؤن ٹنل میں داخل ہونے جا رہے تھے، دریائے مشرق میں سے گزرتی ہے۔ ٹیکسی ڈرائیور نے سکوت توڑتے ہوئے مجھے آگاہ کیا۔ اس زیر آب سرنگ سے گزر کر ہم کوئز کے علاقے میں داخل ہوئے اور چند منٹ بعد ایک صاف ستھرے رہائشی علاقے کے ایک خوبصورت مکان کے سامنے ٹیکسی روک دی۔ اس گھر کے چوبی گیٹ سے ملحق ستون پر ایل برنارڈ کے نام کی چمکتی ہوئی تختی آویزاں تھی۔ ڈرائیور کو کرایہ ادا کرتے ہوئے میں یہ سوچ رہا تھا کہ ہماری دقیانوسی معاشرتی اقدار نے بہت سے لوگوں پر روزی کمانے کے متعدد راستے بند کیے ہوئے ہیں۔ وہاں پیشیوں کو اعلیٰ اور ادنا درجوں میں بانٹ دیا گیا ہے، جس کی وجہ سے معمولی کام کرنے والوں کو کہیں بھی عزت کی نظر سے نہیں دیکھا جاتا، بلکہ ان پیشوں کو لوگوں کی تحقیر کا وسیلہ بنایا جاتا ہے۔ امریکہ میں وہ شخص اپنی معاشی ضروریات پوری کرنے کے لیے انجینئرنگ کی پیشہ ورانہ ملازمت کے ساتھ پوری ذہنی آزادی اور بے فکری سے ٹیکسی بھی چلا رہا تھا۔ اس کام میں وہ کسی کو جواب دہ نہیں تھا، اپنی ملازمت آپ ہی کر رہا تھا، کوئی اسے یہ تانا دینے والا نہیں تھا کہ وہ ایک اعلیٰ پیشے سے وابستہ ہونے کے باوجود ٹیکسی چلانے کا گھٹیا کام کر رہا ہے۔ یہی کام وہ اپنے ملک میں شروع کر دیتا تو ملنے جلنے والے اور قرابت دار طنز و تضحیک سے اس کی زندگی اجیرن بنا دیتے۔ اسے رخصت کر کے میں نے للی برنارڈ کے دروازے پر لگی ہوئی گھنٹی بجائی اور چند ثانیوں بعد ہی وہ دروازے پر آ پہنچی۔ مجھے دیکھ کر اس کی آنکھیں مسرت سے چمک اٹھی اور اس نے بہت گرم جوشی سے مجھے اندر بلایا۔ جینی کا گھر مختصر اور خوبصورت تھا، وہ وہاں اکیلی رہتی تھی۔ بعد میں اس نے مجھے بتایا کہ کام سے چھٹی والے دن وہ اگلے ہفتے کے لیے اپنی مرضی کے کھانے تیار کر کے ڈیپ فریزر میں محفوظ کر دیتی ہے۔ گھر کی صفائی اور برتن کپڑے وغیرہ دھونے کا کام ایک ہاؤس میڈ سر انجام دیا کرتی تھی، جو جینی کے دفتر جانے کے بعد چند گھنٹوں کے لیے آتی تھی اور کام سے فارغ ہو کر دوبارہ گھر مکفل کر کے چلی جاتی تھی۔ گھر میں آمد و رفت کے لیے جینی نے اسے فاضل چابی دی ہوئی تھی۔ جینی مجھے ڈرائنگ روم اور پھر ایک راہداری سے گزار کر اپنی اسٹڈی میں لے گئی، جہاں ایک دیوار گیر شیلف پر کمپیوٹر کے لوازم رکھے ہوئے تھے۔ رنگین اسکرین آن تھی اور میز نما شیلف کے ایک سرے پر کسی شفاف سیال کا گلاس رکھا ہوا تھا۔ تم کیا پیتے ہو؟ جینی نے بیٹھنے سے پہلے ایک دل آویز مسکراہٹ کے ساتھ پوچھا۔ میں اس وقت جن پی رہی ہوں اور عام طور پر یہی پسند کرتی ہوں۔ میں صرف کوکا کولا پیتا ہوں، میں نے پوری سنجیدگی سے کہا اور اس کی دعوت کا انتظار کیے بغیر ایک صوفے پر بیٹھ گیا۔ کوک نہ ملے تو سادہ پانی پر گزارا کرتا ہوں، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ روزی شراب نوشی کو مردانگی کی شان سمجھتی ہے، اگر تم اسی قدر پارسا ہوتے تو وہ تم سے ہر روز دوستی نہ کرتی۔ یہ کہتے ہوئے وہ مجھ سے لگ کر اسی صوفے کے سرے پر بے تکلفی سے بیٹھ گئی۔ تو کیا تم بھی شراب نہ پینے کو پارسائی سمجھتی ہو؟ میں نے حیرت سے پوچھا۔ یہ ایک آفاقی اصول سا بنا ہوا ہے، وہ اپنی گھنی پلکیں جھپکا کے معصومیت سے بولی۔ دنیا کا کوئی بھی مذہب شراب نوشی کی تلقین نہیں کرتا، مگر پھر بھی مذہب کے لوگ اس سے شوق کرتے ہیں۔ پھر جو چاہو لے آؤ، میں بھی تمہارا ساتھ دے دوں گا۔ بات مذہب کی آ گئی تھی۔ میں نے اس کے ٹیڑھے تیکھے سوالوں سے بچنے کے لیے
لیے جٹ ہتھیار ڈال دیے۔ وہ گئی اور جن کی زیر استعمال بوتل کے ساتھ ٹانک واٹر اور دوسرے گلاس بھی لے آئی۔ اس نے کمپیوٹر کے سامنے بیٹھنے کی بجائے وہاں سے اپنا گلاس اٹھا لیا تھا۔ شاید تم کمپیوٹر پر روزی کا کام کر رہی تھی، میں نے دھیرے سے اسے یاد دلایا۔ اس کا کام میں نے چند منٹ میں ختم کر لیا تھا، مگر ایک بات مجھے رہ کر الجھن میں مبتلا کر رہی ہے۔ وہ غور سے میری طرف دیکھتے ہوئے بولی۔ میں نے بے چینی سے پہلو بدل کر اپنے اور اس کے درمیان کچھ فاصلہ پیدا کرتے ہوئے کہا، اگر اس الجھن کا تعلق میری ذات سے ہے تو میں اسے دور کر سکتا ہوں۔ ساری الجھن ہی تمہاری وجہ سے ہے۔ اس کے ہونٹوں پر میٹھی مسکراہٹ پھیل گئی۔ میری وجہ سے؟ یہ میری تم سے دوسری ملاقات ہے اور ابھی تک میں نے تم سے کوئی ایسی بات نہیں کی جس سے الجھن پیدا ہونے کا اندیشہ ہو۔ ایمانداری سے اپنا اصل نام بتا دو۔ تمہارا نام رمضان نہیں ہو سکتا، پھر جو نام چاہو تجویز کر دو، میں تمہاری خوشنودی کے لیے وہی بن جاؤں گا۔ میں نے پورے خلوص سے اسے پیشکش کر ڈالی۔ میں روزی کو بہت اچھی طرح جانتی ہوں، وہ آج کل پاکستان کے معاملات میں گہری دلچسپی لے رہی ہے۔ وہ میرے چہرے سے ایک پل کے لیے بھی نظریں ہٹائے بغیر بولتی رہی، مگر میں نے اس کی بات درمیان سے اچک لی۔ اپنے دفتر میں تم ڈینی کے ساتھ کسی ویرا کا ذکر کر رہی تھی، اب روزی کو اس کا عاشق بتا رہی ہو۔ کہیں یہ شخص تمہارے تخیل کی پیداوار تو نہیں ہے؟ مجھے رہ کر شبہ ہو رہا ہے کہ تم ہی ڈینی ہو۔ وہ میرے اعتراض کو یکسر نظر انداز کر کے بولی، اس میں میرا کیا قصور ہے؟ میں نے شانے اچکا کے بے پرواہی سے کہا، اس بارے میں تم کھل کر روزی سے بات کیوں نہیں کر لیتی؟ وہ پرلے درجے کی مکار لڑکی ہے، اگر تم نے اس کے مشورے سے یہ سوانگ رچایا ہے تو وہ مر کر بھی اصل بات کا اعتراف نہیں کرے گی۔ اس سے میں بات کر چکی ہوں، وہ کہتی ہے کہ ڈینی کو وہ پاکستان میں چھوڑ کر آئی ہے، وہ تمہارے گہری سہیلی ہے۔ میں نے گلاس سے پہلا گھونٹ لے کر کہا، تمہیں اس کی بات کا اعتبار کرنا چاہیے۔ اچھے دوست ایک دوسرے کے کھوج میں نہیں رہتے، آپس کی مجبوریوں کو نظر انداز کرتے رہتے ہیں۔ تم کو اس بارے میں زیادہ نہیں سوچنا چاہیے۔ میں یہی تو جاننا چاہتی ہوں کہ تم کس مجبوری کے تحت ڈینی سے رمضان یا رمضان بنے ہوئے ہو۔ اس نے فوراً ہی میری بات پکڑ لی۔ میری کوئی مجبوری نہیں ہے، میں صرف رمضان ہوں، میں نے بے ساختہ ہنسی کے ساتھ کہا۔ روزی میری ایسی سہیلی ہے کہ اس کے لیے میں بڑے سے بڑے انعام کی بھی پرواہ نہیں کروں گی۔ تم یقین کرو کہ حقیقت معلوم ہو جائے تب بھی میں تمہاری مخبری نہیں کروں گی۔ پھر تم گھما پھرا کر اسے ویرا قرار دینے کی کوشش کر رہی ہو۔ تم زبان سے جو چاہے کہتے رہو، دل میں سب کچھ سمجھ رہے ہو۔ شاید تم نہ مانو مگر اس سرزمین پر میں تمہاری دشمن نہیں، بہترین دوست ہوں۔ میں نے سلیوٹ کے انداز میں اپنا بایاں ہاتھ پیشانی تک لے جا کر کہا، روزی نے تمہارے بہت گن گائے ہیں، یہی وجہ ہے کہ میں اس وقت تمہارے گھر میں موجود ہوں۔ اگر مجھے ڈینی کہنے سے تمہیں کوئی تسکین ملتی ہے تو مجھے کوئی اعتراض نہیں، میں تمہیں خوش دیکھنا چاہتا ہوں۔ اس نے سرک کر ہم دونوں کا درمیانی فاصلہ دوبارہ صفر کر دیا اور میرے بازو پر چٹکی لیتے ہوئے بولی، جب میں اسے روزی کہہ رہی ہوں تو تمہیں ڈینی کیسے کہہ سکتی ہوں؟ مجھے صرف حقیقت جاننے کا تجسس ہے اور وہ میں جان کر رہوں گی۔ میں ابھی فون کر کے روزی کو بتاؤں گی کہ تم نے میرے سامنے سچ بولنے کا فیصلہ کر لیا ہے تو وہ تلملا اٹھے گی اور سچ کھل جائے گا۔ میری طرف سے مزید سمٹنے کی گنجائش نہیں ہے۔ کیا یہ بہتر نہ ہوگا کہ ہم ایک دوسرے سے الگ ہو کر آرام سے بیٹھیں؟ میں نے بہت ملائمت اور سنجیدگی سے کہا، کیوں؟ کیا میرے بدن کی مہک تمہیں ناگوار گزر رہی ہے؟ اس نے شوخی سے پوچھا۔ اس مہک اور تپش سے میرا دوران خون تیز ہو رہا ہے۔ میں اس میں ذرا سا افاقہ چاہتا ہوں تاکہ جن کے ایک دو پیگ پینے کی گنجائش رہے۔ جینی نے کھل کر ایک مترنم کہکہا لگایا اور میری ٹانگ پر ہاتھ مار کر بولی، تم جو بھی ہو خاصے مزیدار آدمی ہو۔ مجھے خوشی ہے کہ اپنی ٹال مٹول کے باوجود آج تمہیں یہاں آنا پڑا ہے۔ ہماری یہ شام خاصی خوشگوار اور یادگار ثابت ہوگی۔ اس کے تیور خطرناک تھے۔ میں نے صورتحال خراب ہونے سے پہلے اسے یاد دلایا کہ وہ روزی کا دیا ہوا کام مکمل کر چکی تھی تو اس کا نتیجہ میرے حوالے کر دے۔ روزی سے میں نے یہی کہا تھا کہ تم آؤ گے تو تمہارے ساتھ مل کر کمپیوٹر پر محنت کروں گی۔ یہ تمہیں بلانے کا بہانہ تھا، ورنہ سب کچھ چند منٹ میں اسکرین پر آ جائے گا۔ اس کے ساتھ میں نے بھی اپنی جگہ چھوڑ دی۔ وہ کمپیوٹر کے سامنے جا بیٹھی، میں بھی ایک کرسی کھینچ کر اس کے ساتھ بیٹھ گیا۔ جینی کی انگلیاں مہارت اور تیزی کے ساتھ کمپیوٹر کے کی بورڈ سے کھیلنے لگی۔ پہلے سے آن کیے ہوئے اسکرین پر لہراتی ہوئی رنگا رنگ کہکشاں معدوم ہو گئی۔ اسکرین پر وقفے سے نمودار ہونے والی ہدایت کے مطابق جینی رک کر اپنا کام کرتی رہی اور آخر کار اسکرین پر رنگس کے عنوان سے ایک بڑی فائل کھل گئی۔ اس فائل میں حروف تہجی کی ترتیب سے رنگس کے مختلف شعبوں کے بارے میں الگ الگ ذیلی فائلیں موجود تھیں۔ جینی نے آپریشن والی فائل کا انتخاب کیا اور مختلف کمانڈز دیتی ہوئی رنگس کے کولمبس سینٹر تک پہنچ گئی۔ اس وقت اسکرین پر اس سینٹر سے آنے اور جانے والے سامان کی تفصیلات نمایاں
नुमायां हो चुकी थी। मेरे लिए जैनी की वो मश्क दिलचस्प साबित हो रही थी। मुल्की और बैनुल-अक़वामी नकलो हमल की जेल में जैनी इंटरवल रैंड नामी फर्म की कार्गो बुकिंग पर रुक गई और मेज पर पड़ा हुआ पैड मेरी तरफ सरका दिया। चाहो तो अपनी मतलूबा मालूमात कागज पर नोट करते जाओ, इसने कहा और मैंने कलम संभाल लिया। इंटरवल रैंड ने 2 टन वजनी मशीनी आलात और बरकी पुर्जों पर मुश्तमिल 3 24 क्रेट कराची भेजे जाने के लिए रिंगस वालों के पास बुक कराए थे। रिंगस वालों की 28 नंबर बंद गाड़ी वो पेटियां लेकर अगले रोज अलग सुबह कोलंबस से रवाना होनी थी। जैनी ने कोई की दबाकर नया सफा खोला तो इस गाड़ी का रूट सामने आ गया। कोलंबस से निकलने के बाद पिट्सबर्ग से मजीद सामान उठाती हुई फिलाडेल्फिया के रास्ते दोपहर तक न्यूयॉर्क पहुंचनी थी, जहां वो सामान एक गोदाम में उतार दिया जाना था। जैनी के लिए हैरान कुन बात यह थी कि वो रिंगस का गोदाम नहीं था। बरामदी सामान की महफूज पैकिंग, पार्किंग और दस्तावेजात की तैयारी के लिए न्यूयॉर्क में रिंगस का बकायदा माल खाना और अमला मौजूद था, मगर वो तीनों क्रेट न्यूयॉर्क से पहले न्यू जर्सी के एक नए गोदाम या ठिकाने पर उतारे जाने थे। गाड़ी को पिट्सबर्ग से उठाया हुआ सामान न्यूयॉर्क पहुंचाना था। न्यू जर्सी का वो गोदाम नया था, इसलिए रिकॉर्ड में इसका पता भी दर्ज था, जो मैंने लिख लिया। 2 रोज बाद वो सामान इस गोदाम से बराह रास्त एक फ्लाइट पर भेजा जाता और पेरिस के रास्ते कराची के लिए रवाना हो जाता। शेड्यूल में इस मतवक्को परवाज का नंबर और इसके कराची पहुंचने का वक्त तक मौजूद था। इस पूरी तफसील से ये जाहिर हो रहा था कि बद्रीनाथ की दी हुई इतला बहुत मोतबर थी, लेकिन सामान में की जाने वाली गड़बड़ का सुराग लगाने के लिए हमें कोलंबस की तरफ दौड़ लगाने की जरूरत नहीं थी। जो कुछ भी होना था न्यू जर्सी के इस मुश्तबा गोदाम में होना था, जो जैनी के लिए भी नया था। वो बंदोबस्त गालबन रिंगस के आम मुलाजमीन को मुजवजा तकरीबकारी से अलग थलग रखने के लिए किया गया था। तुम चाहती तो अपने कंप्यूटर से मुतलका मालूमात के प्रिंट आउट भी निकाल सकती थी। जैनी का कंप्यूटर बंद कर देने के बाद मैंने दबे लहजे में कहा, मैं अपने लिए कोई गैर जरूरी खतरा मोल नहीं लेना चाहती। कराची में एटॉमिक एनर्जी कमीशन का नाम सामने आते ही मुझे अंदाजा हो गया था कि ये कोई गर्मा गर्म और खतरनाक मामला हो सकता है, जिसमें टांग अड़ाकर मैं अपनी शामत को दावत दूंगी। पूरा प्रोग्राम खंगाल कर तुम टांग तड़वा ही बैठी हो। किसी को क्या पता चलेगा कि तुमने पुर्जों की खेप के बारे में कुछ दिखाया या छापा है। मैं अपने सॉफ्टवेयर को बेहतर जानती हूँ, वो मुस्कुरा के बोली। इसमें देखने और छापने में जमीन आसमान का फर्क है। देखभाल कहीं रिकॉर्ड नहीं होती, लेकिन प्रिंटिंग की पूरी तफसीलात खुद ब खुद रिकॉर्ड हो जाती हैं। आइजक बेल को पता चलता कि मैंने इन मखसूस सफात के प्रिंट आउट निकाले हैं तो मेरे लिए जवाबदही मुश्किल हो जाती। तुम लोग बता ही चुके हो कि वो किस कदर सफाक और मुजरमाना जहनियत का मालिक है। मैं गैर जरूरी तौर पर इसे टक्कर नहीं ले सकती। अंदाजा लगाकर वो बोली, सैन फ्रांसिस्को हम जिन्स परस्तों की जन्नत है। मैं वहाँ इसी दायरे में शामिल हो गई। मर्दों की खुद गर्जी से महफूज रहकर जल्द अज जल्द खुशहाल होने का वो आसान रास्ता था, जिसे मैंने शौक या मर्जी से नहीं बल्कि हालात के जबर की वजह से अपनाया था। तुम लोग बता ही चुके हो कि वो किस कदर सफाक और मुजरमाना जहनियत का मालिक है। मैं गैर जरूरी तौर पर इससे टक्कर नहीं ले सकती। इसके साथ काम करने के बावजूद तुम में जरा भी हौसला पैदा नहीं हो सका। मैं प्रोफेशनल हूँ और रिंगस के लिए सिर्फ पेशा वराना खिदमात अंजाम देती हूँ। आइजक के जुराइम में मेरा कोई हिस्सा नहीं है। मैं बिला वजह इसकी मुखासमत क्यों मोल लूँ? वो किसी खतरे में पड़े बगैर मुझे मतलूबा मालूमात फराहम कर चुकी थी, इसलिए मैंने वो बात वहीं खत्म करते हुए फौरी ख्याल के तहत पूछा, हेलन राय का क्या हाल है? जैनी अफसरदगी से सर हिलाते हुए बोली, इस पागल और जज्बाती लड़की ने अपनी जिंदगी तबाह कर ली है। किसी ने इसे फोन करके पहले ही हार्लम के फसादात में रिंगस के किरदार के बारे में बता दिया था। पहले इसने दफ्तर में मुझसे समेत हर एक को वो कहानी सुनाई, फिर अखबारात में भी जा पहुंची और आज ही वो बेचारी सब के लिए इबरत का नमूना बन चुकी है। तो क्या इसे मार डाला गया? मैंने बेसाख्ता पूछा। मर जाती तो शायद इसके हक में ज्यादा बेहतर होता। किसी ने इसके फ्लैट में घुसकर इसके साथ ऐसी ज्यादती की है कि इसका दिमाग उलट चुका है और वो दिमागी अस्पताल पहुंचाई जा चुकी है। इसके अंजाम ने हमारे दफ्तर में कई लोगों को खौफजदा कर दिया है। मुख्तसर सी मुद्दत में हेलन राय के इस अंजाम ने मेरा दिल बोझल कर दिया। आम अमरीकियों के बरक्स इसने शायद अपने कौलो फेल के बारे में कोई दावा न किया हो, लेकिन वो सही मानों में एक बेबाक, साफ गो और बाज़मीर लड़की थी। अपने असूलों पर समझौता न करके इसने अपनी मुलाजमत की परवाह की और न किसी से खौफजदा हुई। वो बिल्कुल यको तनहा शहर के बेड़ियों को बेनकाब करने निकल खड़ी हुई और ये भूल गई कि वो खूनी बेड़िए पीछे से वार करके इसकी चादर के चीथड़े भी उड़ा सकते हैं। जिनका पहला गिलास खत्म करके जैनी मुझे अपनी ख्वाबगाह में ले गई। वो कमरा
کمرہ بہت صاف ستھرا اور پرتعیش تھا۔ وہاں کی آرائش سے جینی کی فراخ دلانہ رجحانات کی بھرپور عکاسی ہو رہی تھی۔ اس کمرے کو بنانے اور سجانے میں جینی نے دل کھول کر پیسہ خرچ کیا تھا، بہت خوبصورت۔ میں نے ایک جگہ رک کر کمرے کا بھرپور جائزہ لیتے ہوئے توصیفی لہجے میں کہا، تم جیسی لڑکی کے لیے اس سے کم کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ اپنے لیے یہ سب حاصل کر کے مجھے بھی خوشی ہوتی ہے۔ اس نے مجھے ایک گوشے میں پڑے ہوئے چرمی صوفے پر بٹھاتے ہوئے کہا، میں ہمیشہ سے اپنے کمرے میں نہیں رہی۔ میں نے نیو یارک کے کئی ٹھٹھرا دینے والے جاڑے رات بھر گتے کے ڈبوں میں دبک کر گزارے ہیں۔ میں نے وقت کی بڑی بے رحمانہ مار سہی ہے، مگر اس کے سامنے ہتھیار نہیں ڈالے۔ ایسے حالات میں پرورش پانے والی اپنی زندگی میں بہت کم کامیاب ہوتے ہیں۔ میں نے متاثر ہو کر کہا، روزی بتا رہی تھی کہ تم دونوں نے کافی وقت ایک ساتھ گزارا ہے، شاید یہ برے دن تم نے اپنے بچپن میں جیلے ہوں گے۔ وہ میرا اشارہ سمجھ گئی اور اس بات میں سر ہلاتے ہوئے بولی، لڑکپن اور جوانی کی سرحد پر ندیدے شکاری مجھے سر چھپانے کی جگہ دینے پر تلے ہوئے تھے، مگر میں نے اپنی راہ چن لی تھی۔ سان فرانسسکو میں رہ کر میں نے کافی رقم جمع کی اور پھر تعلیم کا سلسلہ شروع کر دیا۔ گریجویشن کر کے نیو یارک آئی تو روزی سے دوستی ہو گئی اور اس کی اعانت سے میں نے MBA میں داخلہ لے لیا۔ سان فرانسسکو میں تم کیا کرتی تھی؟ میں نے روا روی میں سوال کر ڈالا۔ لمحہ بھر کے لیے اس نے مجھے گورا جیسے اندازہ لگانا چاہ رہی ہو کہ میں کس حد تک سنجیدہ تھا میری نیک نیتی کا اندازہ لگا کر وہ بولی، سان فرانسسکو ہم جنس پرستوں کی جنت ہے، میں وہاں اسی ادارے میں شامل ہو گئی۔ مردوں کی خود غرضی سے محفوظ رہ کر جلد از جلد خوشحال ہونے کا وہ آسان راستہ تھا جسے میں نے شوق یا مرضی سے نہیں بلکہ حالات کے جبر کی وجہ سے اپنایا تھا۔ دوستو ویڈیو کو لائک ضرور کر دیا کریں۔ ISI پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ معزز ناظرین، اپنا خیال رکھیے گا اور اپنے اس چینل کا بھی شکریہ۔